بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ عزیزان محترم، معزز سامعین کرام، آج امت مسلمہ جن حالات سے دوچار ہے اور جن پریشانیوں کا سامنا کر رہی ہے اور جن حالات سے گزر رہی ہے، اور تمام اقوام عالم امت مسلمہ کے خلاف جو سازشیں چل رہی ہیں اور کر رہی ہیں، اگر کسی اور قوم کے خلاف اتنی سازشیں کی جائیں تو وہ اپنا وجود صفحہ ہستی سے مٹا بیٹھے۔ آج ایسا لگتا ہے کہ جیسا کہ کوئی سہارا امت مسلمہ کے لیے نہیں ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ امت بالکل بے سہارا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جس دن یہ امت یہ سمجھنے لگے کہ ہم بالکل بے سہارا ہیں تو پھر اسے ناکام ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس امت کا سہارا اللہ تعالی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے لیے کل بھی تھا، آج بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گا، بس شرط یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلنے والے بن جائیں۔ تاریخ نے اپنا منظرنامہ دہرایا اور ہمارے سامنے بالکل تازہ ترین واقعات پیش آئے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اپنے نیک اور برگزیدہ بندوں کو اس زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا اور استحکام بخشا، طاقت و قوت بخشی، لیکن اللہ نے بتلایا کہ میری شرط یہ ہے کہ مجھے راضی کرنے والے بن جاؤ، میں تمہیں زمین کے اندر تمام نعمتوں سے بہرور کر دوں گا۔ اللہ تعالی تمام دنیا کے سہارے توڑ کر یہ بتانا چاہتا ہے میں تمہارے لیے کافی ہوں۔ تمہیں کچھ مانگنا چاہیے، مجھ سے مانگنا چاہیے، تمہیں کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، جھکو تو صرف میرے سامنے جھکو، میں تمہارا پروردگار ہوں، میں تمہاری تمام مشکلات کا حل کروں گا۔ اللہ کو راضی کیسے کیا جائے؟ ایک نبی کا فرمان میں آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود ہیں۔ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی، اور اس کے بعد غزوہ احد میں صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت شہید ہو گئی، جبکہ اس وقت روئے زمین پر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اللہ کا پیغام لانے والا موجود تھا، لیکن پھر بھی ایک بڑی جماعت صحابہ کی شہید ہو گئی۔ یہ تو اللہ کی محبت کے انداز نرالے ہیں، وہ کبھی فتح دے کر کے جو ہے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، اور کبھی شکست دے کر اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کے درمیان موجود تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، استحیوا من اللہ حق الحیاء، اللہ سے اتنی شرم کرو، اتنی شرم کرو، اتنی شرم کرو
جتنی شرم کرنے کا حق ہے، اللہ سے اتنی شرم کیجئے جتنا اس سے شرم کرنے کا حق ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، انا نستحی من اللہ والحمد للہ، اے اللہ کے نبی ہم تو اللہ سے شرم کرتے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لیس ذالک، میری مراد یہ نہیں ہے، جو تم شرم کرنا سمجھ رہے ہو یہ میری مراد نہیں ہے۔ فرمایا آپ کی مراد کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی 4 کام کر لے گا وہ اللہ سے شرم کرنے والوں میں شامل ہو جائے گا۔ فرمایا یا نبی وہ 4 کام کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من استحیا من اللہ حق الحیا فلیحفظ الرأس وما وعى، جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے ایسی شرم کرے جیسا کہ شرم کرنے کا حق ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے سر کی حفاظت کرے اور اس کے ساتھ ساتھ جو سر میں لگی ہوئی چیزیں ہیں ان کی بھی حفاظت کرے۔ فرمایا سر کی حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ سر کی حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا یہ عہد کرے کہ یہ سر جھکے گا تو صرف اللہ کے سامنے جھکے گا، یہ سر اگر خم ہوگا تو اللہ کے سامنے ہوگا، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکے گا۔ آج ہم ذرا سے سیاسی فائدے کے لیے اور ذرا سے اپنے کسی مفاد کے لیے اپنے سر کو ہم دوسروں کے سامنے جھکا دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم لوگ اپنے سروں کو ایسی جگہ جھکاتے ہیں جہاں پر سروں کو نہیں جھکانا چاہیے، جیسا کہ قبروں پر سر جھکانے کا رواج آج کل عام ہے، اور جب انہیں اللہ کے نبی کی احادیث پڑھ کر سنائی جاتی ہیں کہ قبر پر سر جھکانا اور سجدہ کرنا یہ حرام ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کو کرنے والا سجدہ نہیں ہے، یہ تو سجدہ تعظیمی ہے، ادب کا سجدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الوفات میں تھے اور آپ کا آخری وقت تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ نصیحت فرمائی تھی کہ تم میرے بعد قبروں کو سجدہ گاہ مت بنانا، پہلی امت کی طرح کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو اور نیک بزرگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا تھا، تم ایسا مت کرنا۔ حضور پاک منع کر کے جا رہے ہیں، اور آج ایک بڑی تعداد ہمیں میں سے وہ قبروں کو سجدہ کرنے کی عادی ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکنا چاہیے، حرام اور ناجائز ہے بالکل۔ صرف یہ سر جو اللہ نے جسم کے اندر ایک رئیس عضو بنایا ہے، سب سے بلند اور سب سے مقدس جو عضو ہے انسان کا وہ سر ہے، فرمایا یہ سر اگر جھکے گا تو میرے سامنے جھکے گا، میرے علاوہ کسی کے سامنے یہ سر نہیں جھکنا چاہیے۔ اسی کو فرمایا فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى، کہ اسے چاہیے کہ وہ اپنے سر کی حفاظت کرے۔ اس کے بعد فرمایا کہ سر میں جو لگی ہوئی چیزیں ہیں ان کی بھی حفاظت کرے۔ اب سر میں کیا لگی ہوئی چیزیں ہیں؟ سر میں لگی ہوئی ہے آنکھیں، زبان اور کان۔ یہ جو عضو ہیں ان کا بے دریغ آج کل استعمال ہے۔ آنکھ کا استعمال اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہمیں حکم دیا تھا کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کیجیے، آج ہم بے حیائی کے اندر جتنے مبتلا ہے وہ ہم خود سمجھ سکتے ہیں۔ کس کے پاس ملٹی میڈیا موبائل نہیں ہے؟ اور جب ایک نوجوان وہ
کوئی فحش فلم دیکھتا ہے، اپنے کمرے میں داخل ہوتا ہے اور اندر سے کنڈی لگا لیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن تو ایک بات یاد رکھ کہ تو 70 پردوں کے پیچھے چھپ کر کے جا کر یہ عمل کر اور 70 تالوں میں بند ہو کر تو یہ عمل کر، تو تمام لوگوں کی نظروں سے چھپ سکتا ہے، لیکن اس رب العالمین جس نے تجھے پیدا کیا ہے اس کی نظر سے تو نہیں چھپ سکتا۔ اس کی نظر سے کہاں تو جا کر چھپے گا؟ آج ہم جو ہے گناہ کرنے میں مصروف ہیں، اپنی آنکھوں کو ہم نے جو ہے فحش چیزوں کے اندر مبتلا کر رکھا ہے، ہم اپنی آنکھوں سے بدترین چیزیں دیکھنے میں مبتلا ہیں۔ اسی طریقے سے یہ زبان جس کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں حکم دیا، آج ہم اس زبان کا بھی استعمال صحیح نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے میں اس کے لیے جنت کی ضمانت گارنٹی لیتا ہوں، ایک شرمگاہ کی اور ایک زبان کی۔ اور یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں جانے والوں کی جو زیادہ تعداد دیکھی وہ زبان کی حفاظت نہ کرنے والوں کی دیکھی۔ ہم اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتے۔ تیسری چیز میں مختصر عرض کر رہا ہوں کیونکہ مجھے اللہ کے نبی کی چاروں نصیحت آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ تیسری چیز فرمایا کہ کان کی حفاظت۔ اب ہم اپنے کانوں میں کتنی غلط چیزیں سنتے ہیں۔ ہمارا نوجوان وہ گانے سننے کا عادی ہے، لیڈ لگا کر کان میں جا رہا ہے، کسی نے پوچھ لیا تو کہتا ہے قاری باسط کی قرات سن رہا ہوں۔ ارے تم سامنے والے کو دھوکہ دے سکتے ہو، اپنے باپ کو دھوکہ دے سکتے ہو، اپنے گھر والوں کو دھوکہ دے سکتے ہو، لیکن اس رب العالمین کو دھوکہ نہیں دے سکتے جو کالی رات میں کالے پہاڑ پر کالی چونٹی کے قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہے، اس کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ تم اپنے باپ کو دھوکہ دے سکتے ہو، اسے بتا سکتے ہو کہ میں کان میں قرات سن رہا ہوں، قرآن سن رہا ہوں، لیکن اس رب کو پتا ہے تو کیا سن رہا ہے۔ اسے دھوکہ مت دو، اس سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ کسی بزرگ سے کسی شخص نے پوچھا کہ جب میں گناہ کروں تو کہاں کروں؟ اس بزرگ نے جواب دیا کہ دنیا میں کوئی تجھے ایسی جگہ مل جائے جہاں تو اللہ کو نہ پا سکے تو وہاں جا کر گناہ کر لینا۔ بڑی عجیب بات فرمائی کہ دنیا میں کوئی ایسی جگہ ہو جہاں تو اللہ کو نہ پا سکے اور جہاں اللہ موجود نہ ہو وہاں چلا جا اور گناہ کر لینا۔ وہ دنیا میں کوئی ایسی جگہ ہے نہیں جہاں اللہ موجود نہ ہو، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ اس لیے فرمایا من استحیا من اللہ حق الحیا فلیحفظ الرأس وما وعى، جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ سے شرم کرے اسے چاہیے کہ وہ اپنے سر کی حفاظت کرے اور سر میں جو لگی ہوئی چیزیں ہیں ان کی بھی حفاظت کرے۔ دوسرے نمبر پر کیا فرمایا؟ وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا حَوَى، کہ اسے چاہیے کہ وہ اپنے پیٹ کی بھی حفاظت کرے اور جو پیٹ میں لگی ہوئی چیزیں ہیں ان کی بھی حفاظت کرے۔ اپنے پیٹ کو حرام مال سے بچائے، حرام چیزوں سے بچائے۔ آج کل ہم حرام کھانے میں جو مبتلا ہیں اور ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ جو جسم حرام مال سے پرورش پاتا ہے اس کا بہترین ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہم اپنے پیٹ کے اندر حرام لقمے ڈال رہے ہیں۔ جب انسان حرام کماتا ہے اور اپنے گھر میں حرام مال لاتا ہے وہ حرام مال آنے سے پہلے جانے کی فکر کرتا ہے، اور جب انسان حلال مال کماتا ہے بظاہر وہ کم لگتا ہے دیکھنے میں لیکن اللہ تعالیٰ اس میں برکت فرماتا ہے۔ برکت کا یہ کیا مطلب ہے کہ اگر ہم رات کو 1000 روپے اپنے تکیے کے نیچے رکھ کر سوئیں صبح کو وہ 1100 ہو جائیں گے؟ نہیں، یہ برکت کا مطلب نہیں ہے۔ برکت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے بیماریوں سے بچائے گا، اللہ تعالیٰ تجھے کورٹ کچہریوں کے چکروں سے بچائے گا، اللہ تعالیٰ تجھے
ادھر ادھر کی فضول چیزوں سے بچائے گا۔ اب تو حرام مال کما کر کے لایا، تو نے ناجائز طریقے سے 1 لاکھ روپے کمائے، تو ابھی راستے میں آ ہی رہا تھا، کسی ڈاکو نے تجھے پکڑا اور سارے پیسے لوٹ لیے۔ اب بتا، نہ تیری آمد کا پتہ چلا نہ تیری رفت کا پتہ چلا کہ تو نے کیا کمایا اور کیا تیرا کہاں خرچ ہو گیا۔ لیکن تو نے حلال مال کمایا، کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کسی کو ٹوپی نہیں اڑائی، اور تو حلال مال کما کر اپنے گھر میں لایا۔ اللہ تعالیٰ اب تیرے اس مال کی خود حفاظت فرمائیں گے، تجھے بیماریوں سے اور ناگہانی آفات سے تیری حفاظت کریں گے، اور اللہ تعالیٰ تجھے اور دنیا کی جو الجھنیں ہیں ان سے تجھے آزاد کریں گے۔ یہ ہے برکت کا مطلب۔ فرمایا وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا حَوَىٰ، یہ تو پیٹ کی حفاظت ہوئی، پیٹ کے ساتھ ساتھ جو لگی ہوئی چیز ہے کیا ہے؟ وہ شرمگاہ ہے۔ فرمایا اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت کیجیے۔ آج کل جو ہمارے درمیان جنسی خواہشات اور بدفعلی اور زنا کاری جتنی عام ہے، وہ ہم خوب جانتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ کتنا مبتلا ہے۔ فرمایا کہ اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت کیجیے۔ تیسری چیز کیا فرمائی؟ فرمایا وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ سے شرم کرے، اسے چاہیے کہ وہ موت کو اور موت کے بعد کے حالات کو یاد رکھے۔ موت کوئی ہنسی کھیل نہیں ہے، کوئی تماشا نہیں ہے، موت اتنی سخت چیز ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اس سے آپ سمجھیے کہ موت کتنی سخت چیز ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا جب کسی کی موت کا وقت قریب آئے تو آپ اس کے پاس بیٹھ کر اسے کلمہ پڑھنے کو نہ کہیں۔ وہ اتنی سختی کی حالت میں ہوتا ہے کہ وہ زبان سے کہہ دے کہ میں نہیں پڑھتا کلمہ۔ اتنی سخت چیز ہے موت کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اعنی علی سکرات الموت، اللہم اعنی علی غمرات الموت، اے اللہ مجھے موت کی سختیوں پر میری مدد فرما۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ سرور کونین، دونوں جہاں کے تاجدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگ رہے ہیں۔ آقائے دو جہاں یہ دعا مانگ رہے ہیں اللہم اعنی علی سکرات الموت، اللہ مجھے موت کی سختی مجھ پر آسان فرما دیجیے۔ فرمایا کہ تم جب کسی ایسے شخص کے پاس بیٹھو جس کی موت کا وقت قریب ہو اور جان نکلنے والی ہو تو اسے زبان سے کبھی یہ مت کہنا کہ تو کلمہ پڑھ۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ فرمایا لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ، اپنے جو تمہارے ایسے شخص ہیں جو جان کنی کے عالم میں ہیں، نزا کی کیفیت میں ہیں، ان کے پاس بیٹھ کر کلمہ پڑھو تاکہ تمہیں دیکھ کر اسے بھی کلمہ پڑھنے کی توفیق اللہ تعالی میسر فرما دے۔ اسے اپنی زبان سے مت کہنا کہ کلمہ پڑھ، وہ کیوں اتنی پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے کہ وہ کہہ دے کہ میں نہیں پڑھتا کلمہ۔ موت اتنی سخت چیز ہے، اور یہ تو موت سے پہلے کے حالات ہیں۔ موت کے بعد کیا ہوگا قبر میں؟ جو اچھا انسان ہوتا ہے قبر اسے مبارکباد پیش کرتی ہے، اور جو انسان برا ہوتا ہے قبر کہتی ہے انا بیت الوحشہ انا بیت الغرابہ، میں وحشت کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں۔ قبر وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بھی ہے اور جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بھی ہے۔ قبر کوئی ہنسی کھیل نہیں ہے، جب انسان وہاں جائے گا حقیقت کو تو تبھی پتہ چلے گا۔ فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ سے شرم کرے فَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، وہ موت کو بھی یاد رکھے اور موت کے بعد کے حالات کو بھی یاد رکھے۔ اور چوتھی چیز جو سب سے آخری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، کیا فرمایا؟ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، جو آخرت کا طلبگار ہو اسے چاہیے کہ وہ دنیا کی زیب و زینت چھوڑ دے، دنیا کے بناؤ سنگار کو لات مار دے، جو آخرت کو چاہتا ہے۔ آج ہم اپنی جو نیک اعمال بھی کر رہے ہیں اس کے ثواب کے طلبگار دنیا ہی میں ہیں۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے نہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں ہمارا کاروبار چل جائے، ہم نماز پڑھتے ہیں کہ ہمارے گھر کا ماحول درست ہو جائے، ہم نماز پڑھتے ہیں کہ ہماری دنیاوی زندگی سنور جائے۔ کیا یہ نیت ہے یا نہیں ہے؟ یہ نیتوں کا فساد ہے۔ اور اللہ کیا فرماتا ہے؟
ہے ایسے شخص کے بارے میں من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثی ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منها وما له فی الآخرۃ من نصیب۔ جو اپنے اعمال کا بدلہ دنیا میں چاہتا ہے ہم اس کی نمازوں کا بدلہ دنیا میں دے دیں گے، لیکن جب وہ ہمارے پاس قیامت میں آئے گا اس کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ ہم اب دنیا میں جو اعمال کر رہے ہیں، جو ذکر کرتے ہیں، ذکر اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، کس لیے پڑھتے ہیں؟ تاکہ ہمارا کاروبار چل جائے۔ ہم وظیفے پڑھتے ہیں کاروبار کے لیے، اس لیے نہیں پڑھتے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ ہم جو بھی کام کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ ہمیں حضرت جی سمجھیں اور ہماری تعریف ہو کہ بڑا نمازی ہے۔ مخلوق کی نظر میں واہ واہ لینے کی ہمیں فکر ہے، اور مخلوق کی نظر میں ہمیں باعزت بننے کی فکر ہے، اللہ کی رضا کی فکر نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے، اگر اللہ کی رضا کی فکر نہیں ہے تو اللہ بھی فرماتے ہیں میرے پاس قیامت میں تمہارے لیے کچھ نہیں ہوگا، ہم تمہارے اعمال کا بدلہ دنیا میں دے دیں گے۔ تم نے جو کچھ خرچ کیا ہوگا، جتنی نمازیں پڑھی ہوں گی، جتنے روزے رکھے ہوں گے، جتنے حج کیے ہوں گے، سب کا بدلہ ہم دنیا میں دے دیں گے، آخرت میں ہمارے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ فرمایا ومن اراد الآخرۃ ترک زینت الدنیا۔ آج ہم یہ چاہتے ہیں جب ہم چلیں تو لوگ ہمارے پیچھے پیچھے چلیں، قائدانہ رول پروٹوکول ہمیں ملے اور ہماری عزت ہو، واہ واہ ہو، لوگ ہمیں سلام کریں۔ یہ آج ہمارے دل میں خواہشات ہیں، ہمارے پاس یہ بھی ہو اور یہ بھی ہو۔ اللہ فرماتے ہیں ومن اراد الآخرۃ ترک زینت الدنیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو آخرت کا طلبگار ہو اسے چاہیے کہ وہ دنیا کی زیب و زینت کو چھوڑ دے۔ فرمایا ومن فعل ذلک، جس نے یہ 4 کام کیے، فقد استحیا من اللہ حق الحیا، تو وہی اللہ کے ساتھ اللہ سے شرم کرنے والوں میں شمار ہوگا۔ اور حقیقت میں شرم کرنا اللہ سے یہ ہے کہ جو یہ 4 کام کرے گا۔ اب میں آپ کو بتاتا رہوں بات اور آپ سنتے رہیں، عمل نہ کریں تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک بات کہتے ہیں کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے، یعنی جس کے سامنے میرے قرآن کو بیان کیا جائے اور میرے نبی علیہ السلام کی احادیث کو پڑھ کر سنایا جائے اور اس کے سامنے عبرت آمیز باتیں بتائی جائیں اور وہ پھر بھی عمل نہیں کرتا تو اس کی سزا کیا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ اللہ اسے 2 عذاب دیں گے، ایک دنیا کا عذاب اور ایک آخرت کا عذاب۔ ایک کان سے سن کر اور دوسرے کان سے جو شخص باتوں کو نکال دیتا ہے، قرآن کریم کی باتوں کو اگنور کر دیتا ہے اور عمل نہیں کرتا، اللہ فرماتا ہے جو میری باتوں کو اگنور کرتا ہے، اعراض کرتا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، سب سے پہلا عذاب دنیا میں اس کو یہ دوں گا، اس کی زندگی کا چین و سکون چھین لوں گا۔ اور دوسرا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے۔ اور اللہ نے اس کے سوال و جواب کو، جب وہ اللہ سے بات کرے گا اس کو بھی قرآن کریم میں ذکر کیا، وہ کہے گا قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، اے میرے پروردگار آپ نے مجھے اندھا بنا کر کے کیوں اٹھایا، جبکہ دنیا میں تو آپ نے مجھے روشنی عطا فرمائی تھی، دنیا میں تو میں چیزوں کو دیکھتا تھا، آج مجھے کچھ کیوں نہیں دکھ رہا ہے؟ اللہ کہے گا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، تو نے دنیا میں ہماری آیتوں کو بھلا دیا اور ہماری باتوں سے اعراض کیا اور ہماری بات کو ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکال دیا، آج ہم بھی تجھے بھلا دیں گے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اور یہ تو دنیا کا عذاب ہے کہ چین و سکون اللہ چھین لیں گے، آخرت کا عذاب تو اس سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ۔
وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ۔ اللہ فرماتے ہیں جو میری بات کو سن کر انسنا کر دیتے ہیں ان کے لیے یہ دو عذاب ہیں، دنیا میں چین و سکون ان کی زندگیوں سے چھین لوں گا، وہ جہاں چلے جائیں کتنا ہی مالدار ہو جائیں لیکن ان کی زندگی سکون والی نہیں ہوگی، اور آخرت میں اللہ تعالی اندھا بنا کر کے ان کو اپنی بارگاہ میں لائیں گے۔ اس لیے میرے دوستو عمل کیجئے، اور جو کچھ آج سنا ہے وعدہ کیجئے کہ انشاءاللہ ہم اپنے پیٹ کی بھی حفاظت کریں گے، حرام مال حرام لقمہ نہیں کمائیں گے اور نہ اس کو اپنے پیٹ میں داخل کریں گے، اپنے آنکھوں کی، کانوں کی، زبان کی، شرمگاہ کی، ہم تمام چیزوں کی حفاظت کریں گے، اور موت کو بھی یاد رکھیں گے، موت کے بعد کے حالات کو بھی یاد رکھیں گے۔ جو باتیں کہی گئی ہیں اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔